نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم امنا۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی نشست میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت قرآن و حدیث کی روح سے ثابت کی تھی۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے استحقاق کو آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ روح ہو جانے کے بعد امت کے ایمان کو سنبھالا، بالکل ایسے ہی جیسے کسی ڈوبتی کشتی کو سہارا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑے بڑے کام لینے تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو بہت بہادر اور مضبوط بنایا۔ چونکہ وہ تھے تو بہت کمزور دل کے آدمی، وہ تو قرآن مجید کی آیت 6واں سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس آیت کو اللہ رب العزت نے جب نازل فرمایا، وہ اس آیت کو سنتے ہی رونے لگ گئے تھے، اتنے کمزور دل کے آدمی تھے۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے ان سے بڑے بڑے کام لینے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو بہت ہمت اور طاقت بھی عطا فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ روح ہو جانے کے بعد جب انصار مدینہ سقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ بنا دینا چاہیے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہی وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے اس صورتحال کو سنبھالا اور یہ اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین یہ قریش میں سے ہی ہوگا۔ پھر قریش میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب اور خلیفہ بننے کی حقدار ہیں، اور جن کی خلافت کو مہاجرین اور انصار سب نے قبول بھی کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی استحقاق خلافت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید سے دلیل پیش کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ثانی اثنین کہ وہ دو میں سے دوسرے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ معنا کہ میری نصرت ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی حمایت و نصرت کا بھی اعلان ان کے ساتھ کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اور قرآن کی روح سے صحابیت کی نسب بھی ان سے ثابت کر دی۔ اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مرض وفات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے مصلی کا وارث بنایا، اپنے مصلی کا امام بنایا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ہمارے دینی امور کا امام اور خلیفہ بنا دیا ہے، تو وہ دنیاوی امور میں بھی ہمارے خلیفہ اور امام بننے کے حقدار ہیں۔ اور پھر لوگ دھڑا دھڑ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگ گئے۔ پہلے بیعت خاصہ ہوئی اور پھر بعد میں بیعت عامہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ نور آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔
کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت انہیں دنیا میں حکومت اور خلافت عطا فرمائیں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ اور حاکم بنایا تھا۔ آج وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا، اور اس آیت سے صراحت کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل ایماندار اور نیک اعمال کرنے والے تھے، اور خلافت کا جو وعدہ ایماندار اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا تھا، وہ وعدہ بھی آج پورا ہو گیا کہ جن کا ایمان سب سے پختہ تھا اور جو سب سے زیادہ نیک اعمال کیا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج وہ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ان کو پوری امت کا خلیفہ اور امام بنا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو تحت خلافت پر بٹھایا گیا تو سب سے بڑی مصیبت ان کے سامنے جو پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے آس پاس کے علاقے کے لوگ وہ باغی ہونے لگ گئے۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا، فیصلہ کیا، تو بہت سارے صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس کام سے منع فرمایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ اے عمر، تو دین اسلام قبول کرنے سے پہلے تو بڑا بہادر اور دلیر تھا، آج تو اتنی ہی بزدلی دکھا رہا ہے دین اسلام قبول کر کے۔ واللہ لو منعونی اقالا لاقاتلنہم، اللہ کی قسم اگر کوئی انسان زکوٰۃ کی ایک رسی دینے سے بھی انکار کرے گا تو میں صدیق اکبر اس کے خلاف جہاد اور قتال ضرور کروں گا۔ اور آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا آپ میرے جیتے جی دین میں رخنہ پیدا کریں گے؟ یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ آپ کی اسی پامردی اور استقامت کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام نے اعلان فرمایا، ان ابا بکر قام مقام الانبیاء، کہ بے شک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے انبیاء جیسی استقامت عطا فرمائی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو دوسری سب سے بڑی مصیبت کام رہی تھی وہ تھی مرتدین نبوت کی، کہ یمن کے علاقہ سے اسود عنسی نے، یمامہ کے علاقے سے مسیلمہ کذاب نے، اور جزیرہ کے علاقے سے سجاح نامی عورت نے، اور بنو طے اور بنو اسد کے علاقے سے طلحہ اسدی نے، ان سب نے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تھے۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ لوگوں نے ان کی نبوت کو قبول بھی کر لیا تھا اور دین اسلام سے وہ پھرنے لگ گئے اور مرتد ہونے لگ گئے تھے۔ ختم نبوت یہ کوئی عام مسئلہ نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی جرت اور استقامت کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کیا، اور مدعیان نبوت کا قلع کما کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف لشکر روانہ فرمائے، اور اللہ رب العزت نے ان تمام لشکروں کو فتح بھی عطا فرمائی۔ مرتدین سے قتال کرنے کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی قرآن مجید کی اس پیشن گوئی کے مصداق ٹھہرے، کہ جو کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے، دین اسلام سے پھر جائے، تو اللہ رب العزت تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے کہ ان سے اللہ رب العزت محبت کریں گے اور وہ اللہ رب العزت سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں کے حق میں نرم روح ہوں گے اور کافروں کے حق میں سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں ہوگی ان کو۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے مرتدین کے خلاف جہاد کرنے والوں کی 6 صفات بیان فرمائی ہیں، اور یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ مرتدین کے خلاف سب سے پہلا جہاد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی اس قرآن مجید کی اس آیت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔
اللہ رب العزت نے پہلی صفت ان کی بیان فرمائی یحبہم، کہ اللہ رب العزت ان سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری صفت اللہ رب العزت نے فرمائی یحبونا، وہ بھی اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ رب العزت نے فرمائی اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے حق میں نرم روح ہوں گے، اور چوتھی صفت اللہ رب العزت نے فرمائی اعزۃ علی الکافرین، وہ کافروں کے حق میں سخت ہوں گے۔ پانچویں صفت اللہ رب العزت نے فرمائی یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اور چھویں صفت اللہ رب العزت نے فرمائی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ کس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے لوگوں نے روکنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے کسی روکنے والے کی پرواہ نہ کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو فتح بھی دی۔ اس لیے آخر میں یہی کہہ دینا چاہوں گا کہ نگاہ حق و نبی میں قبول ہیں صدیق، نگاہ حق و نبی میں قبول ہیں صدیق، حبیب خدا ہیں حبیب رسول ہیں صدیق، ہیں یوں تو سب خلفاء افضل اور اعلیٰ، لیکن نہیں جس کی مثال وہ پھول ہیں صدیق، وما علینا الا البلاغ۔